نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت دین اسلام ہے، اور دین اسلام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے، اور سب سے آخر میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. میرے عزیز بھائیوں، یہ تو عام ضابطہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ دنیا میں کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے قدردانی کرنی چاہیے، اور اس کا تذکرہ کرنا بھی شکر کی ایک قسم ہے، اس کا اظہار کرنا بھی شکر کی ایک قسم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احسانات، آپ کے امت پر شفقت و رحمت وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا یہ ساری امت پر فرض ہے، کیونکہ جتنا دین اسلام، شریعت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قیامت کا علم ہوا ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے رشتہ داروں سے بھی محبت کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح امت پر احسانات ہیں اور آپ محسن انسانیت ہیں، ایسے ہی آپ کے جو عزیز و قارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی اس امت کے محسن ہیں. اور بہت وجوہات سے دیکھیے، اسلام میں
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے آپ کے رشتہ دار تھے، اور مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے، آپ کو تکلیف پہنچانے سے، آپ کو قتل کرنے سے جس بنیاد پر ڈرتے تھے، وہ جو رکاوٹ تھی ان کے لیے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا، قرابت داری کا بہت بڑا حق ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی وضاحت سے اس کا حکم آیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، قرابت داری، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں اہل بیت کہتے ہیں، اس کا خیال کریں، اس کے عزت، اس کے احترام، اس کی محبت، یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ اس کے بغیر گویا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین اسلام کے پہنچانے پر، شریعت تمہیں بتانے پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، اور یہی پیغام سارے انبیاء کا تھا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتے، ہماری اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک بات فرمائی، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں کسی قسم کا معاوضہ، اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن ایک بات کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رشتہ داری میں محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہیں رشتہ داری میں محبت کرنی چاہیے۔ رشتہ داری میں محبت کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری بات مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، وہ آپ کی مرضی ہے، زبردستی تم، لیکن کم از کم میرے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ڈالو، مجھے تکلیف تو نہیں دو، مجھے اذیت تو نہیں پہنچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور رشتہ دار کا خیال کرتا ہے، تو رشتہ داری کی وجہ سے کم از کم یہ خیال کرو کہ تم مجھے پتھر نہیں مارو، مجھے اذیت نہیں پہنچاؤ۔ اور دوسرا مطلب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ اس آیت کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے رشتہ داروں کا خیال کرو، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے میرا بھی خیال کرو، اور جو میرے رشتہ دار ہیں کم از کم اس کا خیال کر لو، اس کا لحاظ رکھ لو، اور اس رشتہ داری، میری رشتہ داری اور ان کی رشتہ داری کی لحاظ سے مجھے تکلیف نہ دو۔ تو اس آیت میں گویا کہ رشتہ داروں کا خیال کرنے کا بھی حکم ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ لازمی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، ایک بالکل آسان سی بات ہے کہ دیکھیے، صحابہ اکرام، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک گھڑی گزاری، ایک منٹ گزارا ہو، ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک منٹ گزارا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اس صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے علاوہ ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے علماء، ساری قیامت تک آنے والے مفسرین، محدثین جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچے، یعنی ایک ادنا صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے
اور صحابی کو یہ مقام کیوں ملا؟ حضور کی صحبت کی برکت سے ملا۔ صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملا۔ اور اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ لوگ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ ہے، جن کا آپ سے نسبی رشتہ ہے، جو آپ کے جگر گوشہ ہیں، جو آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کی وہ ازواج مطہرات جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار دیکھے ہیں، آپ کے دن اور رات کے معاملات دیکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی اور خوشی کو اپنی غمی اور خوشی بنائی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ تو عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ تو وہ صحابہ، وہ اہل بیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نسباً ان کا تعلق ہے، اور پوری زندگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان بھی لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہر دکھ درد میں حضور کے ساتھ رہے۔ لیکن ازواج مطہرات کا مقام آپ دیکھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زوجہ مطہرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سانس، آخری لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء، فخر الرسل، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، دنیا سے رخصتی کے وقت حضرت اماں عائشہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، حضرت اماں عائشہ کے سینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر لگایا ہوا ہے اور آپ کی گود میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو ان ازواج مطہرات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، آپ کے نواسے نواسیوں کا، آپ کے چچا کا، آپ کے پھوپھیوں کا کتنا اونچا مقام ہو۔ اس لیے صحابہ ہونا یہ بہت بڑی شان ہے، اور صحابہ میں سے اہل بیت ہونا یہ بھی بہت بڑی شان ہے، یعنی اہل بیت کو دوہرا مقام حاصل ہو گیا۔ صحابی ہونے کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والا ہونا، یہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پر علیحدہ سے حاصل ہے۔ اہل بیت کون ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا ہیں جو اسلام قبول کیا، جتنے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور ایسے ہی بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، اور ان سب کی عظمت، ان سب کی فضیلت کا اعتراف کرنا، قائم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہماری ذمہ، مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے، ایمان کا جزو لازم ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے بہت فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نجران قبیلے کے کچھ عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی بات میں ضد اور عناد کی وجہ سے ان کی دماغ میں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات سمجھ تو آ رہی تھی لیکن ضد اور عناد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آؤ کسی میدان میں نکل جاتے ہیں اور وہاں تم اپنے خاندان کو لے آؤ، میں اپنے خاندان کو لے آتا ہوں، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار و لعنت ہو۔ اور تو وہ اس کے لیے پہلے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا اور کہا کہ چلو یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ جب انہوں نے ان حضرات کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تو یہ ہے کہ سچے پیغمبر ہیں، اور اگر ایک دفعہ ہم نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی
تو ہماری ہلاکت و بربادی میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس مباہلے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے وہ چلے گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہی حضرات کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح دوسرے سارے گھر والے اہل بیت ہیں۔ عام طور پر یہ شک ہوتا ہے کہ داماد اہل بیت میں سے نہیں ہوگا، گھر والوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی گھر والے جب بولتا ہے تو اپنے بچے مراد لیتا ہے۔ نواسے نواسیوں کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ شاید اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ چچا کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ عام عرف میں گھر والے اپنے بیوی بچوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے ذریعے سے امت کو یہ بتایا کہ نہیں، میرے گھر والے عرف کے اعتبار سے جو گھر والے مراد ہوتے ہیں صرف بیوی بچے وہ نہیں، بلکہ میرے گھر والوں میں داماد بھی داخل ہیں، میرے گھر والوں میں نواسے بھی داخل ہیں، میرے گھر والوں میں نواسیاں بھی داخل ہیں، میرے گھر والوں میں داماد بھی داخل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بہت وسیع ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہے۔ بہرحال اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض کوئی نہیں رکھتا، ہم اہل بیت سے بغض کوئی نہیں رکھتا مگر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جو ہم سے بغض رکھے گا، اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت سے بغض رکھنا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین آج میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر بہا دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت تھی جو حج کرنے آئی تھی۔ 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد تھی جو حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ کل تعداد صحابہ کی یہ نہیں تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی شاید کل تعداد اتنی تھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج پر سارے تو نہیں آئے تھے نا، بے شمار صحابہ اور ازواج، جو عورتیں، بچے، بوڑھے وہ گھروں پہ تھے، جیسے حج پہ ہم جاتے ہیں۔ ہاں بڑی تعداد میں گئی تھی صحابہ کی، لیکن یہ حج میں شریک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک رابغ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے خم کے نام سے، خم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس میں اصل میں اندرونی طور پر اشارہ ہے کہ اب نبوت کا کام مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ نبوت دنیا میں، نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ ایک مقصد کے لیے آتا ہے، اور وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے اشارہ مل رہا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید دنیا میں لمبا عرصہ نہیں رہیں گے، تھوڑا عرصہ جتنا بھی عمر کا باقی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے امید ہے کہ عن قریب مجھے میرے رب کی طرف سے قاصد آ جائے اور مجھے بلاوا آ جائے، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ آؤ میں تمہیں 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ترکت فیکم ثقلین،
میں تمہیں بہت بھاری دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی چیز فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اللہ کی نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اور پھر بہت ساری یعنی ترغیب دی قرآن کریم کے بارے میں، اور رغبت دلائی، حرص دلائی کہ قرآن کریم کو سینے سے لگانا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میں تمہیں اپنے اہل بیت یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں اذکرکم اللہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال کرنا، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کی تقدس کا، ان سے محبت کرنا۔ یعنی بعض دفعہ کسی بڑے عہدے والا جب دنیا میں عہدے پر ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا خیال کیا جاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت جس طرح آج تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ان کا خیال کرتے ہو، ان سے اسی طرح میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم ان کا خوب خیال کرنا، ان کی عظمت کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب اللہ کی اوپر عمل کرنے، اس کو سینے سے لگانے، اس کو پڑھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب فرمائی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کی ترغیب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو قریش کے لوگ ہیں، ہم جب ان کے پاس کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے پہلے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ بات بند کر دیتے ہیں، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شکایت کی کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی ان کے پاس چلا جائے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس دل میں ایمان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس دل میں ایمان داخل نہیں فرماتے جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دل میں ایمان داخل نہیں فرماتے ہیں۔ گویا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس میں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقابل صحابہ کرام سے اعراض فرماتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو مختلف موقعوں پر موقع محل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہ موقع اہل بیت کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا فرمایا، ورنہ بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے، ہم خطبہ جمعہ میں عام طور پر یہ حدیث کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا معرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ منا اتقوا اللہ، اور میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشان نہ بنانا، طعن و تشنیع نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا، ان کے اوپر لب کشائی نہ کرنا۔ پھر فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس کو مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہے۔ یعنی فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو حقیقت میں اس کو مجھ سے بغض ہے۔
انہیں گویا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی دلیل ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ من النفاق، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کی فضیلت اور ان کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور پھر قرآن کریم تو صحابہ کی فضیلت و عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم کی کون سی صورت ایسی ہے، کون سی رکوع ایسا ہے جس میں صحابہ کے فضائل و مناقب نہ بیان فرمائے؟ بے شمار آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، جن کو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحبون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم ایمان وایدہم بروح منہ، ان کے دلوں میں ہم نے ایمان راسخ کر دیا ہے، اور ان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی بے شمار آیات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اہل بیت میں داخل ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اس لیے سب سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی اعتدال کا مذہب ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ اہل بیت سے محبت اس قدر کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل بیت کو حضور سے بھی اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ کتنی حماقت کی بات ہے، حضور سے بھی اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بعض اماموں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر مقام دے دیتے ہیں۔ میں ایک شیعہ عالم کا خود ایک کلپ سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کس جہالت میں پڑ گئے ہیں، ہم کس جہالت میں پڑ گئے ہیں، ہم اہل بیت اور حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فضائل بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ان کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو رب سے بھی اونچا مقام دے دیتے ہیں، اور جب ان کے مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں بیان کرتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہیں۔ ارے یہ تو دونوں باتوں میں تضاد ہے، ایک طرف رب کہتے ہو، دوسری طرف ان کو مصیبت زدہ کہتے ہو، ان کو پریشان حال کہتے ہو، ان کو شہید کہتے ہو۔ ایک بات کہو نا، اتنی عقل نہیں ہے تمہیں؟ اس لیے وہ خود شیعہ وہ کہہ رہا تھا، شیعہ عالم کہہ رہا تھا، یاد رکھو جو اللہ کے سوا کسی کو رب کہے گا، کسی کو ایسا مقام دے گا جو اللہ کے برابر ہے، یاد رکھے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے، اور بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا، ازواج مطہرات سے محبت کرنا۔ اور پھر میرے عزیز بھائیو، ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو یعنی نفرت والی الفاظ استعمال کرنا، یہ کسی مذہب کا تقاضا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن پھر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت کی بات لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر کا مقام کتنا اونچا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوں، جو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کے مقام پر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی خلافت ہو، اور جن کی خلافت کو خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جو باطل کے سامنے کبھی بھی جھکنے والے نہیں تھے، انہوں نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اور جن کو جنتی ہونے کی بشارت خود اپنے الفاظ سے دی ہو،
ہم انہی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اعتدال پر رہنا بہت ضروری ہے، اہل بیت سے محبت کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گالی دینے سے منع فرمایا، بتوں کو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کو گالی دیں، کہتے جی اہل بیت کی محبت کے لیے ضروری؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے محبت کرنا یہ اعتدال کا مذہب ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعتدال پر، دین مستقیم پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔